اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے۔ آج اپنے سماج کو اٹھاؤ، نمازی آپ کو نہیں ملیں گے، نمازی آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، بہت کم نمازی ملیں گے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے لوگ بہت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی مسجد کے لیے تعمیر کے سلسلے میں ہمارے علماء نے باقاعدہ لوگوں سے چندہ لیا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے چندہ بھی دیا، لیکن میرے ساتھیوں، مسجد بنا لینا یہ بہت بڑا کام ہے کہ مسجد کو آباد کرنا یہ بڑا کام ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت میں من اپنا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو مسجدیں بنا لی ہے، لیکن مسجدوں کے اندر نمازی کہاں گئے ہیں؟ ان نمازیوں کو تو ڈھونڈو، ان نمازیوں کو تو تلاش کرو۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ کو مسجدیں فل نظر آئیں گی۔ ایک چاند کو دیکھتے ہیں ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کر دیا کرتے ہیں، اور دوسرا چاند جیسے نظر آتا ہے مسجدوں کو ویران کر دیا کرتے ہیں۔ کیا ایمان والے لوگ ایسے بھی ہیں؟ کبھی ڈریں کبھی نہ ڈریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والے جو ہیں، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ خوف کھایا کرتے ہیں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے صحابہ سے کہا تھا، میرے صحابیوں، اللہ سے دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، اے دلوں کو چینج کرنے والے، اے دلوں کے اوپر حکومت کرنے والے، میرے دل کو اسلام کی طرف، دین کی طرف اللہ پلٹ دے۔ لیکن آج دیکھیے مسجدیں ویران ہیں، نمازی نہیں ہے۔ عبادت کے لیے ہی ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پڑھ لینے کے بعد جو دوسرا ہمارے پر لاگو ہوتا ہے نماز۔ حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا، اے معاذ ابن جبل، تم یمن کی طرف گورنر بن کر کے جا رہے ہو، لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ جب لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لے، جب اللہ کو اللہ مان لے تو، اور محمد رسول اللہ کو جب رسول مان لے تو اسے کہنا کہ نماز قائم کرو۔ ایک دن 5 وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر نماز فرض کر دیا ہے۔ یہ نماز ہر کسی کے لیے، ہندو دھرم کے اندر بھی یہی نماز ہے۔ یوگیو جس ستت ماتمان برہسستتا آئکا کی یچتاتما نراشر پرگیا پنچم سمయ کرتبیا۔ ہندو دھرم کے کتاب کے اندر بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یوگیو جت ستت ماتمانم رہسستتا۔ اس نماز کو ارجن نماز کنٹینیو پڑھتے رہنا، اور کبھی بھی اس نماز کو تم ترک مت کرنا۔ اے کاکی یچتاتما نراشر پرگیا، جب تم اس نماز کو اور اس عبادت کو کرنا تو پورے دل سے کرنا، دھیان ادھر ادھر مت کرنا، بلکہ دھیان اسی کی طرف لگا رہنا چاہیے۔ پنچم سمے کرتب، یہ 5 وقت یہ کام کرنا دن بھر میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی نماز کے تعلق تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے لوگوں، نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اگر تم نے جان بوجھ کر کے تم نے نماز ترک کر دی تو اللہ رب العالمین کی ذمہ داری تیرے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ کہیں اسی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا، اے دنیا کے لوگوں، آخری سمے میں آپ نے فرمایا تھا، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن اے لوگوں، اس نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، کیونکہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کبھی یہ بھی فرمایا، من حافظ علی کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو آدمی اس نماز کی حفاظت کرے گا، قیامت کے دن یہ نماز دلیل بن کر کی آئے گی، قیامت کے دن نجات پہنچائے گی۔ اور جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيَّ لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس نماز کی حفاظت نہیں کرے گا قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تصور کرو میرے بھائیو، قیامت کے اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ نماز کی پابندی کر لو، تقوی والا بنو گے، اللہ سے ڈرنے والا بنو گے۔ ایک ہو سکتا بتائیے جس کا کھاتے ہو صبح و شام سے لے کر کے جو اللہ تعالیٰ سانس تمہیں لینے کی اجازت دیتا ہے، وہ سانس باہر کرنے کی اجازت دیتا ہے، تب تم اپنے سانسیں باہر کر لیتے ہو، ورنہ سانس اندر جائے اور باہر نہ جائے تو تم مر جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم اور آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف برائی کے اندر مست ہے، اور یہ قوم برائیوں کے اندر لت پت ہے، ڈوبی ہوئی ہے۔ آج غور کیجئے، جس قوم کو سب سے اعلیٰ لیول پہ ہونا چاہیے تھا، مثالی معاشرہ ہونا چاہیے تھا، آج یہ قوم تباہی کے دلدل کے اوپر کھڑی ہے۔ آج دیکھ اس قوم کے اندر کون سی برائی نہیں موجود ہے؟ شراب پینے والوں کی تعداد دیکھیے گا، بہت آپ کو ملیں گے۔ جوا کھیلنے والوں کی تعداد ڈھونڈیے گا، بہت ملیں گے۔ حرام خوری تو مت پوچھئے، آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز لوگ نہیں کریں گے، امن الحلال امن الحرام، لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، مال صرف مال کے چکر میں لگیں گے۔ آج اس معاشرے کی حال یہی ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں میں مست ہیں، وجہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دیکھنا ہے تو دیکھو، عمر فاروق کے دور کے اندر بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کتنے زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ عمر فاروق کو ڈر تھا، اور عمر فاروق کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہیں آسمان سے آواز لگانے والا کوئی فرشتہ آواز لگائے اور یہ کہے کہ سارے کے سارے جنتی ایک جہنمی، ایک جہنمی آواز لگانے والا لگائے تو مجھے ڈر ہے کہیں میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں۔ اس وجہ سے عمر فاروق اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی دیکھو، حضرت ابو بکر بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے، محمد رسول اللہ بھی آخرت کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے اور اتنا بے چین تھے کہ صحابہ نے پوچھا تھا او اللہ کے رسول یہ بتائیے ابھی آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے 40-45 لیکن آپ بہت زیادہ بوڑھے لگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے قرآن کی ان آیتوں نے بوڑھا کر دیا جس کے اندر جہنم کا تذکرہ موجود ہے۔ امام اوزائی کو دیکھو، امام اوزائی بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے، لیکن امام اوزائی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آنسو زمین کو تر کر دیا کرتی تھی۔ اس کے خادمہ جب جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو اس جگہ کے اندر وہ جھاڑو لگاتی تھی اور اس کی بیوی سے پوچھا کرتی تھی اے امامی اوزائی کی بیوی یہ بتاؤ یہاں کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کیا ہے؟ امام اوزائی کی بیوی باقاعدہ جواب دیتی تھی نہیں، یہاں کسی نے پیشاب نہیں کیا ہے بلکہ میرے شوہر کے یہ آنسو ہیں جو رات بھر رو رو کر کے اور اللہ کی عذاب کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اس طریقے سے لوگ ڈرنے والے بھی لوگ موجود تھے، رات بھر رونے والے بھی لوگ موجود تھے، رات بھر رونے والے بھی لوگ موجود تھے، رات رات پر رویا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے جا چکا ہے۔ جلسے جتنے کرا لیجئے جب تک ایمان نہ ہو، جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد ہم نے بنائی ہے لیکن مسجد بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، مسجد کو آباد کرنا ہوگا، اور مسجد کو آباد کیسے کریں گے؟ جب ایمان والے بنیں گے، جب اللہ والے بنیں گے تب مسجدوں کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا پاور اور اللہ کا مقام ڈالو۔ ہم اور آپ ایک پولیس والے سے ڈرتے ہیں،
हम और आप एक पुलिस वाले से डरते हैं जिसका पावर किया है, उसकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम और आप अल्लाह से नहीं डरते। हक़ तुक़ातिही, जैसा डरना चाहिए वैसा हम अल्लाह से नहीं डरते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों के बीच में हम अल्लाह से डर जाया करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इनके सामने हम सिगरेट पिएंगे तो ये मौलवी साहब क्या कहेंगे, इतने बड़े आलिम है ये क्या कहेंगे। बाज लड़कियों को आप देखिए, बहुत से जगहों पे आपने देखा कि मौलवियों को देखा, अपने माँ बाप को और अपने परिवार वालों को देखा तो पर्दा कर लिया, और जैसी उन लड़कियों को आप देखेंगे कई ऐसी जगहों में जाते हुए जहाँ पे कोई नहीं है तो जीन्स और टी शर्ट में वो लड़कियां नजर आएंगी। बहुत से लड़कों को आप देखेंगे वो बाकायदा सिगरेट पीते हुए और जुआ खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पे मेरे गाँव का कोई रहने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हक़ तुक़ाती, अल्लाह से डरते रहो चाहे कोई हो या ना हो। इसी वजह से हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से डरने के बारे में कहा था, ऐ मेरे बेटे तुम जमीन के किसी कोने में रहो, ऐ मेरे बेटे तुम पहाड़ में चले जाओ, लेकिन ऐ मेरे बेटे या बुनैया इन तकुन मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति व फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जमीन के किसी कोने में कोई काम करो उस काम को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लेकर के आएगा। डर नहीं है, खौफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरने की जरूरत है, हमें और आपको खौफ खाने की जरूरत है। एक से ज्यादा हो चुका है, 1:15, और मेरे भाइयों आपको मालूम है कि रात ज्यादा देर तक प्रोग्राम सुनने से ईमान बढ़ता नहीं है, बल्कि आपने जितना सुना है इसी के ऊपर अमल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। हम ये आखिर में यही बात कहेंगे कि अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए, अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए। आप मस्जिद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, लेकिन मस्जिद को आबाद करने वाले बनिए। ये कोई बाहर से आकर के दिल्ली बम्बई से आपके मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, कोई आपके साहिबगंज से आकर के आपके मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे। आपको अपनी मस्जिद आबाद करनी होगी। फजर में भी मस्जिदें फुल होनी चाहिए, ज़ुहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ लेने से बहुत बड़े आप पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जमी मुसलमानों को सही मानों में किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। अभी इसी 26 फरवरी को ये महाराजपुर में इंशाअल्लाह मेरी तशरीफ हो रही है, मैं आ रहा हूँ इसी महाराजपुर के अंदर इंशाअल्लाह। वहाँ पे एक अलग मौजू पे आपके सामने खिताब सुनने को मिलेगा। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि मस्जिद के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है, इस वजह से मैंने आपके सामने ईमान और तकवा के ताल्लुक से चंद बातें रखी है। हमारे किसी भाई ने इस मस्जिद महिला की औरत की तरफ से, आखिर में इसको आप रिकॉर्डिंग आप लोग बंद कर दीजिए अब।